اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے بارے میں ایک مضمون سلسلہ وار پیش کر رہا ہے۔ خاکسار یہ مضمون سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمودہ ایک تقریر کی مدد اور حوالہ سے پیش کر رہا ہے، جو آپ نے 28 دسمبر 1927 کو عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ قادیان میں بیان فرمائی۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کارناموں کے سلسلہ میں بیان فرمایا ہے کہ ان کی تفصیل بہت لمبی ہے۔ آپ نے اپنی اس تقریر میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 15 کاموں کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پہلا کام یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کی ذات کا ثبوت اس کی کامل صفات سے دیا۔ گزشتہ پروگرام میں اس کا بیان ہو چکا ہے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دوسرا کام یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ کے ذریعہ ایک کام کرنے والی جماعت کا قیام ہوا۔ اس کے ثبوت میں آپ نے اس تقریر میں تحریک شدی کے بالمقابل جماعت احمدیہ کے کام کا ذکر فرمایا ہے۔ تحریک شدی ہندوؤں کی ایک تحریک تھی۔ یہ تحریک 1923 کے آغاز میں پورے زوروں پر تھی۔ اس تحریک کے ذریعہ ہندوستان میں ہندو راج کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ یہ تحریک اس بنیاد پر اٹھائی گئی تھی کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان حکمرانوں نے ہندوؤں کو زبردستی اسلام میں داخل کر لیا تھا۔ اب ان لوگوں کی نسل کو واپس ہندوؤں میں لانا ہے۔ آپ نے اپنی اس تقریر میں جماعت کا دوسرا بڑا کام یہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیت کو شکست فاش سے دوچار کر دیا، اور آج عیسائی مبلغین جماعت احمدیہ کے افراد سے گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ کوئی زبانی باتیں نہیں ہیں، تقریروں میں بیان ہوتی تھیں اور چھپتی تھیں۔ آپ سلسلہ تقریر جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ہماری جماعت کی کمزوری مالی لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے دیکھو، اور پھر اس کے مقابلہ میں اس کے کاموں کی وسعت کو دیکھو۔ کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ جو کام جماعت احمدیہ کر رہی ہے وہ کوئی اور قوم نہیں کر رہی۔ غیر احمدی اخباروں میں چھپتا رہتا ہے کہ کام کرنے والی ایک ہی جماعت ہے، وہ جماعت احمدیہ ہے۔ روس، فرانس، ہالینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ وغیرہ ممالک میں ہماری طرف سے اسلام کی تبلیغ ہوئی، اور اب تو لوگ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آ کر تبلیغ کرو۔ چنانچہ ایران سے مطالبہ آیا ہے کہ بہائیوں کے مقابلہ کے لیے احمدیوں کو آنا چاہیے۔ بعض لوگ آریوں کا کام مقابلہ میں پیش کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کے مالوں اور ہمارے مالوں کو دیکھو، پھر ان کے کاموں کی وسعت اور ہمارے کاموں کی وسعت کو دیکھو۔ ہندوؤں میں سے بعض ایسے مالدار ہیں کہ وہ اکیلے اتنا روپیہ دے سکتے ہیں جتنا ہماری ساری جماعت مل کر سارے سال میں نہیں دے سکتی، اور ایک دو نہیں بلکہ خاصی تعداد میں ایسے لوگ ان میں موجود ہیں۔ مگر باوجود اس کے ساری ہندو قوم نے مل کر علاقہ ملکانہ میں حملہ کیا، مگر جب ہمارے مبلغ پہنچے تو سب بھاگ گئے۔ اس وقت دہلی میں ہندو مسلمانوں کی ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ سوال پیش ہوا کہ آؤ صلح کر لیں۔ اس کانفرنس کو منعقد کرنے والے حکیم اجمل خان صاحب، ڈاکٹر انصاری، مولوی محمد علی صاحب اور مولوی ابوالکلام آزاد تھے، اور ہندوؤں کی طرف سے شردھانند صاحب وغیرہ۔ جیسا کہ علماء کا ہمارے متعلق طریق عمل رہا ہے، انہوں نے کہا احمدیوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ خود صلح کی شرائط طے کرنے لگے۔ لیکن شردھانند جی نے کہا کہ احمدی بھی اس علاقہ میں کام کر رہے ہیں، ان کو بلانا چاہیے۔ اس پر میرے نام حکیم اجمل خان صاحب، ڈاکٹر انصاری اور مولوی ابوالکلام صاحب کا تار آیا کہ اپنے قائم مقام بھیجیے۔ میں نے یہاں کے آدمیوں کو بھیجا اور انہیں بتا دیا کہ ملکانوں کے متعلق سوال اٹھے گا اور کہا جائے گا کہ
کہ ہندو مسلمان اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، مگر ہندوؤں نے 20,000 ملکانوں کو مرتد کر لیا ہے۔ اس لیے جب یہ سوال پیش ہو تو آپ کہیں کہ ہمیں 20,000 مرتدوں کو کلمہ پڑھا لینے دیجیے، تب اس شرط پر صلح ہوگی اور ہم وہاں سے واپس آ جائیں گے، ورنہ جب تک ایک ملکانہ بھی مرتد رہے گا ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ جب ہمارے آدمی کانفرنس میں پہنچے تو یہی سوال پیش ہوا اور انہوں نے یہی بات کہی جو میں نے بتائی تھی۔ اس پر مولویوں نے کہا احمدیوں کی ہستی ہی کیا ہے، ان کو چھوڑ دیجئے اور ہم سے صلح کیجئے۔ شردھانت جی نے اس وقت ان سب کے سامنے کہا آپ کے اگر 50 آدمی بھی وہاں ہوں تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں، لیکن جب تک ایک بھی احمدی وہاں ہوگا صلح نہیں ہو سکتی۔ احمدیوں کو پہلے اس علاقہ سے نکالو اور پھر صلح کے لیے آگے بڑھو۔ غرض جماعت احمدیہ کے کام کی اہمیت کا ان لوگوں کو بھی اقرار ہے جو جماعت میں داخل نہیں ہیں، بلکہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی اقرار کرتے ہیں۔ ابھی کلکتہ میں ڈاکٹر زوائمر کے لیکچر ہوئے۔ یہ ڈاکٹر صاحب عیسائیوں میں سے سب سے زیادہ اسلام کے متعلق واقفیت رکھنے کے مدعی ہیں۔ مصر میں ایک رسالہ مسلم ورلڈ نکالتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب آئے تو قادیان بھی آئے تھے اور یہاں سے جا کر انہوں نے بعض دوسرے شہروں میں اشتہار دیا تھا کہ وہ ڈاکٹر زوائمر جو قادیان سے بھی ہو آیا ہے ان کا لیکچر ہوگا۔ کچھ عرصہ ہوا وہ کلکتہ گئے اور وہاں انہوں نے لیکچر دیا۔ مولوی عبد القادر صاحب ایم اے پروفیسر جو میری ایک بیوی کے بھائی ہیں، انہوں نے کچھ سوال کرنے چاہے۔ اس پر دریافت کیا گیا کہ کیا آپ احمدی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر کہہ دیا گیا ہم احمدیوں سے مباحثہ نہیں کرتے۔ مصر میں انہی صاحب کی کوشش سے کئی آدمی مسیحی بنا لیے گئے ہیں۔ اتفاقاً ایک شخص عبد الرحمن صاحب مصری کو جو ان دنوں مصر میں تھے مل گیا۔ انہوں نے اسے احمدی نقطہ نگاہ سے دلائل سمجھائے۔ وہ پادری زوائمر کے پاس گیا اور جا کر گفتگو کی اور کہا حضرت مسیح علیہ السلام زندہ نہیں بلکہ قرآن کریم کی روح سے فوت ہو گئے۔ اس پادری نے کہا کہ کسی احمدی سے تو تم نہیں ملے؟ اس مصری نے کہا ہاں ملا ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ گھبرا گئے اور آئندہ بات کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ غرض خدا کے فضل سے ہماری جماعت کو مذہبی دنیا میں ایسی اہمیت حاصل ہو رہی ہے کہ دنیا حیران ہے، اور یہ سب کچھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تو فعل ہے، اور آپ کے اس کام کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بھی چونکہ ایمانیات سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے میں اور نیچے اترتا ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علمی کام بیان کرتا ہوں۔ سامعین و ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے کام کا ذکر کرنا شروع کیا، اور آپ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے کام کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں پیدا شدہ غلط فہمیوں کے ازالہ کرنے کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں تیسرا کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق لوگوں کے خیالات میں جو فساد پڑ گیا تھا اس کی آپ نے اصلاح کی ہے۔ مذہب میں سب سے بڑی ہستی خدا تعالیٰ کی ہستی ہے، مگر اس کی ذات کے متعلق مسلمانوں میں اور دوسرے مذہبوں میں اتنا اندھیر مچا ہوا تھا اور ایسی خلاف عقل باتیں بیان کی جاتی تھیں کہ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو توجہ ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس خرابی کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دور کیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس کام کے بارے میں آئندہ پروگرام میں بیان کیا جا رہا ہوگا۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔